مجھے ایک واقعہ بار بار جھنجھوڑتا ہے ممبئی کی سرزمین پر. ہمارے ایک حاجی صاحب بڑے پیسے والے پرہیزگار آدمی بھی ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو انہوں نے بچپن سے، اکلوتا بیٹا تھا، کانوینٹ میں پڑھایا، انگلش میں پڑھایا اور بہت ٹاپ کی کالج یونیورسٹی میں پڑھا، یہاں تک کہ اسے لندن بھی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. 24 سال کا یا 25 سال کا لڑکا تھا، اچانک بون کینسر ہو گیا. بون کینسر ایسا ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا. 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ 3rd اسٹیج پر ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. پہلے تو لندن میں علاج ہوا، اس کے بعد پھر وہاں سے مایوس ممبئی لوٹ آئے. جب گھر آئے تو 25 سال کا جوان بستر پر ہے، گل گیا ہے اور باپ کی حالت دیکھنے کے قابل. روتا تھا، نمازوں میں آ کر دعا کی چٹھی ہر بار. پھر وقت ایسا آیا، مجھے وہ بات یاد آتی، کافی سال ہو گئے. اس نوجوان لڑکے نے اپنے باپ کو ایک دن بلایا، کہا ابا جان میری اسکول کی سرٹیفکیٹ، شیلڈ، مارک شیٹ یا جو مجھے انعامات ملے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہا باپ نے بیٹا سب سنبھال رکھا ہوں، الماری میں سب ہے. کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس کی 7ویں کی، 10ویں کی، 12ویں کی اور جو اس نے مسابقے، جو کمپٹیشن میں شیلڈ لیے تھے وہ سب رکھی ہوئی تھی. باپ لا کر کے دیتا ہے، یہ تیری 10ویں کی ہے، یہ 12ویں کی ہے، یہ کالج کی ہے، یہ تو لندن میں جو پڑھا اس کی ہے، فلاں کورس کی ہے. وہ بستر پر لیٹے لیٹے نوجوان دیکھتا رہا. حسرت سے اپنے باپ کو پوچھتا ہے وہ ساری سرٹیفکیٹ دکھا کر، ابا جان مجھے بتاؤ ان ساری سرٹیفکیٹ میں کون سی ایسی سرٹیفکیٹ ہے جو میں منکر نکیر کو بتا دوں تو مجھے چھوڑ دیں؟ میں قبر میں جانے والا ہوں، میری زندگی بہت مختصر سی رہ گئی. بون کینسر، اب میں بچنے والا نہیں ہوں، لیکن بابا جان مجھے بتاؤ اس سرٹیفکیٹ میں کون سی بتاؤں منکر نکیر کو کہ وہ چھوڑ دیں گے مجھے؟ باپ کہتا ہے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی. میں نے آج تک یہ سوچا بھی نہیں تھا. میں نے اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کی تعلیم تو نہیں دی تھی، مختصر قرآن تو پڑھایا تھا، لیکن کوئی سورہ بھی اسے یاد نہیں تھی. اس لیے کہ اسکول کالج ٹیوشن اور لندن اسی میں رہ گیا پیسے خرچہ کرتے کرتے. اور آج دنیا سے میرا بیٹا 24 سال کی عمر میں جا رہا ہے، اسے کوئی سورہ یاد نہیں ہے. اور اس لڑکے نے وہ میسج دیا تھا، بابا جان یہ میسج پہنچا دینا مولانا صاحب کو کہ اللہ نے اگر کسی کو بیٹا دیا ہے تو صرف دنیا میں ایسا اسے گھوڑا نہ بنائے، ایسا گھوڑا نہ بنائے ریسنگ کا گھوڑا کہ صرف دوڑتا رہ گیا، اسے خبر ہی نہیں ہے اس کی آخرت کا کیا ہونا ہے. کم سے کم ہر باپ اتنا تو اپنے بیٹے کو دے دے کہ وہ قبر میں میرے مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے قابل تو ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں اور پوچھیں کہ میرے لیے کیا لایا ہے، تو تمہارا چہرہ کھل تو جائے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، آپ کے لیے دنیا چھوڑ آیا ہوں. لیکن ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ جا کر کے کہہ دیں. آج تو حالات ایسے ہیں کہ کل میں پوچھتا ہوں، قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا. اے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جوانی کے بارے میں تم سے یہ سوال کرے کہ تیری 25 سالہ زندگی تھی، جب تو 20 سے 25 سال کا تھا، 25 سے 30 سال کا تھا، تیرے پاس طاقت تھی، قوت تھی، تو جوان تھا، اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر دن کا سوال ہونے والا ہے. اتنی بات یاد رکھو. حدیث میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک میدان محشر سے کوئی ہٹ نہیں سکتا جب تک اپنی جوانی کا حساب پورا نہیں دے گا. دینا ہوگا. تم سے اگر یہ پوچھا جائے، رب تعالیٰ اگر یہ پوچھ لے جب میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دی جا رہی تھی، اے جوان تو کیا کر رہا تھا؟ کیا تم یہی جواب دو گے کہ رات بھر میں گیم کھیل رہا تھا؟ اے اللہ تیرے نبی کو جب گالیاں دی جا رہی تھی، توہین کی جا رہی تھی، تو میں تو کرکٹ کھیل رہا تھا، فٹ بال کھیل رہا تھا، جیم پہ جا رہا تھا، دعوتیں اڑا رہا تھا، برتھ ڈے منا رہا تھا. یہی جواب دو گے؟ ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ اے میرے عزیزوں، میرے نبی کی امت ہو آپ، ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور کی شان میں توہین سن کر کے ہر کھانا پھیکا لگنے لگ جائے، نیند اور چین اور سکون غارت ہو جائے کہ جب ہمارے مصطفیٰ کریم کی عزت سلامت نہیں ہے تو پھر میری عزت کی کیا بات کی جائے.
بہرحال آج احساس میں دلانے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک چیز میں بتا کر کے رخصت ہو جاتا ہوں، جنازہ اٹھے گا اپنا، ہمارے گھر سے نکلے گا، کس میدان سے نکلے گا پتہ نہیں ہمیں، لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ قبرستان جانے سے پہلے جنازہ یہ سب کے ساتھ ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا۔ ابھی قبرستان پہنچا نہیں ہوتا کہ پوری قبر کے مردے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی غلط آدمی کا جنازہ آ رہا ہے، گنہگار کا آ رہا ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال اسے ہمارا پڑوسی نہ بنا، اسے اس قبرستان میں داخل ہونے نہ دے، اس لیے کہ آج وہ آئے گا، دفن ہوگا، اس پر تیرا عذاب ہوگا، جس کی وجہ سے ہم سب کا چین اڑ جائے گا۔ مردے کھڑے ہو کر کے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسا منحوس شخص اس قبرستان میں نہ آنے پائے۔ لیکن ایک موت ایسی بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ کو راضی کر کے دنیا سے گیا، خواہشات کو ٹھوکر مار کر کے گیا، اپنی نمازیں، سجدے اور ذکر و اذکار لے کر کے گیا، تب بھی قبرستان کے مردے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا جو جنازہ آ رہا ہے اسے ہماری قبر کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت ہے، اس لیے کہ آج سے تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا، ان بارشوں کی چھینٹیں ہماری قبروں پر بھی پڑیں گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کس جنازے میں لیٹ کر جانا چاہتے ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ لوگ تمہارا استقبال کریں یا تم سے پناہ مانگیں۔ اور اتنی بات نہیں، اس مسجد میں آج نماز پڑھنے آئے ہو، سجدہ کر کے جاؤ گے، پتہ ہے آپ کو یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جس دن تمہارا انتقال ہوگا مسجد کا وہ ٹکڑا تمہاری جدائی میں رونے لگ جائے گا، جہاں تم سجدہ کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے کہ مولا کیا وہ بندہ چلا گیا جس کے سجدوں سے مجھے سکون تھا، آسمان کا وہ دروازہ جس سے تمہارا رزق اترتا تھا، وہ دروازہ تمہاری جدائی کے غم میں روتا ہے کہ مولا وہ بندہ چلا گیا جو تیرا ذکر کرتا تھا۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جنہوں نے گناہوں سے اس زمین کو لال کر دیا ہے، اپنی نافرمانی سے دھبے بٹھا دیے ہیں زمین پر، کبھی نشہ کے ذریعے سے، کبھی زنا کے ذریعے سے، کبھی چوری کے ذریعے سے، اپنی خواہشات سے اس زمین کو رنگیلا کر دیا، جس دن اس کی موت ہونے والی ہے زمین کے وہ سارے حصے اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا تیرا شکر ہے اس بوجھ کو تو نے ہم سے دور کر دیا، اس بوجھ کو تو نے ہم سے ہٹا لیا، تیرا شکر ہے۔ یہاں تک کہ زمین پھر پکار کر کہتی ہے مولا اسے تو میرے سینے میں دے دے، میں اس کے سارے غرور کو ایسا توڑوں گی کہ ایک رات میں اسے یاد آ جائے۔ قبر جب دباتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان ضغطۃ القبر حق، حضور فرماتے ہیں قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، کسی سے نہیں چھوڑے گی، اور تمہیں بتائے گی کہ تم جس طرح سے اکڑ کر چلتے تھے تمہاری اصل حقیقت کیا ہے۔ اے میرے عزیزوں، آخرت کو یاد کرو، اپنے آخری سفر کو یاد کرو، اور اسی میں تم اصلاح بھی پاؤ گی۔ بڑی بڑی تقریریں سن لینا، ہو سکتا ہے اثر نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں میں تمہارے درمیان نصیحت کرنے والی چھوڑ جا رہا ہوں، اگر یہ دو چیزوں سے نہیں سدھر سکے تو پھر تیسری کوئی چیز سدھار بھی نہیں پائے گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن تمہارے درمیان نصیحت کرتا رہے گا، اور ایک موت تمہیں سمجھاتی رہے گی، تمہارے عزیزوں کی موت، تمہارے رشتہ داروں کی موت، تمہارے دوستوں کی موت، تمہارے ماں باپ بھائی بہنوں کی موت تمہیں بار بار سمجھاتی رہے گی ہم جا رہے ہیں، پیچھے تجھے بھی آنا ہے، جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لے۔